جی میرا نام اشفاق لغاری ہے. میں حیدرآباد سندھ سے جو ہے سندھ کو رپورٹ کرتا ہوں لوک سجاگ کے لیے. اس میں اسپیشلی جو میرے موضوعات ہوتے ہیں وہ پسماندہ طبقات، پسماندہ علاقے، اور میں نے کچھ انوائرمنٹ کے جو ایشوز ہیں جیسے کول کی وجہ سے جو پلانٹ جام شوروں میں لگ رہا ہے اس کے کیا آ رہے ہیں اثرات. آپ نے فیلڈ پہ جا کے رپورٹنگ کی اور آپ نے دیکھا کہ ونڈ کا کوریڈور جو کہ سندھ میں بنایا جا رہا ہے، جو کہ ہماری نظر میں بہت کلین انرجی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس کا زیادہ وسیع پیمانے میں استعمال ہونا چاہیے. کیا دیکھا آپ نے؟ کیا لوگوں کو اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھو یہ سندھ میں ضلع ٹھٹہ جو ہے اور جامشورو والا جو بیلٹ ہے اس میں جھمپیر ایک علاقہ ہے جو ٹھٹہ ضلع میں اور کراچی سے تقریباً کوئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں پر جو تقریباً 36 پلانٹس جو ونڈ کے لگے ہوئے ہیں جو اس وقت فعال ہیں، اور کوئی 1835 یا کچھ اتنی میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے. اور اس میں 3 جو ہے باہر کی جو کمپنیز ہے اور باقی تقریباً کوئی 9 کمپنیز پاکستان کی ہیں یا ان کے ساتھ شیئرز ہیں. وہ اس میں کام کر رہی ہیں ادھر جھمپیر میں اور گھاروں میں. کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے، جیسے عرفان احمد صاحب نامی ایک ماہر ہیں انرجی کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کاریڈور کو استعمال کیا جائے تو پاکستان اپنی بجلی تو کیا مگر یہ پڑوس کے ممالک کو بجلی بیچ بھی سکتا ہے. ونڈ جو انرجی کے جی تھرو. ہاں بالکل. مگر یہ جو چھوٹے موٹے جو تجربات ابھی ہوئے ہیں، 2007 سے شروع ہوا ہے کام ونڈ کا جمپیر میں اور گاروں میں، ان منصوبوں سے جو ہے جو مقامی لوگوں کی زندگی پر جو اثرات آئے ہیں جھمپیر میں خاص طور پر، اور مقامی لوگوں پر اور وہاں کے انوائرمنٹ پر، وہ ان کو کسی نے وہ اپنے خاطر میں نہیں لایا، کسی نے نہیں دیکھا. یہ وہ چاہے جو ہے ماحولیاتی کمپنیز ہو یا جو پہلے جو ان کی پروجیکٹس لگانے سے پہلے ان کا جو مطالعہ کیا گیا اس میں بھی انہوں نے جو ہے چیزوں کو مینیج بہت کیا ہے. سرزمین پر چیزیں بہت مختلف ہیں. مقامی لوگوں کے جو اعتراضات ہیں اور ان کے جو ان پروجیکٹس لگنے سے ان کو جو مسائل سامنے ان کے آئے ہیں، ان مسائل نے ان کی زندگی کو بدل دیا ہے، ان کے رہن سہن کو بدل دیا ہے. اور یہ جو جھمپیر والا علاقہ ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں گے، ایک پورا ایک ریجن ہے جس کو کہتے ہیں انڈس فلائی وے. تو انڈس فلائی وے اس ایریا کو کہتے ہیں، یا اس کو گرین لائن بھی کہتے ہیں. دنیا میں ٹوٹل 7 ایسے فلائی ویز ہیں جہاں سے جو ہے دنیا کے پرندے جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. اور جو میں انڈس فلائی وے کی بات کر رہا ہوں اس میں جو رشیا اور چائنا سے جو مائیگریٹری برڈس آتے ہیں ان کا بیلٹ ہی یہ ہے جہاں سے ان کو گزرنا ہوتا ہے. اور جو ٹھٹا والا جو علاقہ ہے وہاں پاکستان کی 3 بڑی جھیلیں ہیں، جس میں کینجھر جھیل ہے. کینجھر جھیل تو وہیں پر ہے جہاں پر یہ سارے آپ کے لگے ہوئے ہیں، میں نے جو کہا کہ پروجیکٹس ونڈ کے. اور میں نے وہ ساری وہ اس میں تصویریں اپنی میری اسٹوری میں شامل ہیں. اور جو لوگ انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں، کمپنیز نے ایون لوگ رکھے ہوئے ہیں برڈس کی مانیٹرنگ کا، ان کا ایک کمپنیز کا نظام ہے پورا. اچھا. ہاں انہوں نے وہ لوگ اپنے رکھے ہوئے ہیں، مقامی لوگ وہ برڈس کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں. اور ان کی بھی جو ہے ہر تین ماہی جو ہے وہ اس کی رپورٹ دیتے ہیں کہ اتنے برڈس گزرے، اتنے انجرڈ ہوئے اور اتنے کی ڈیتھ ہوئی. اچھا. ہاں بالکل. ان کے اچھا. اپنے لوگوں نے ویری جب مجھے انٹرسٹنگ. مقامی لوگوں نے وہ بتایا، ان کے نام انہوں نے تو لازمی اپنے روزگار کی وجہ سے ظاہر نہیں کرنے دی. تو وہ میں نے جب ساری تصویریں دیکھی اور دیکھا تو، اور سب سے بڑی بات جو ہیبیٹیٹس جو ہوتے ہیں اینیملز کے اور جو وائلڈ لائف کے، جھمپیر میں یہ جو بیلٹ ہے جہاں پر یہ لگائیں گے وہ بھی وہی ہے. اور اسی بیلٹ کے ہاں کھیرتھر نیشنل پارک بھی وہیں پر ہے. اور وائلڈ لائف کی جو زندگی کیسے متاثر ہوئی ہے. اور مقامی لوگ وہاں بتاتے ہیں کہ ہم جب اپنے جانور ادھر ہمارے ہوا کرتے تھے ان پلانٹس لگنے سے پہلے، وہ ایسے ہی ہمارے جانور چلے جاتے تھے اپنے، وہ وہاں سے نکلے گاؤں سے، اور ان کے لیے کوئی بندہ وہ جو ان کو لے کر جانے والا جو ہوتا ہے اس کو چرواہا کہتے ہیں جس کو، اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی.
یہ جیسے ہی یہ پلانٹس وغیرہ لگے ہیں تو ابھی ہماری زندگی اتنی بدل گئی ہے کہ ہمارے جانور ایسے وہ نہیں جا سکتے پاکستان کے اندر پروونسز میں اور فیڈرل جو نظام ہے ہمارا اس میں جو سی ایس آر کا جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ صرف نیچرل ریسورسز پر جو کام کمپنیز کرتی ہیں اسپیشلی پیٹرولیم اور گیس پر جو کرتی ہیں ان پر جو ہے وہ لاگو ہے، اور جو الٹرنیٹیو انرجی کے جو بھی منصوبے ہیں ان پر وہ نہیں لاگو. ابھی تک الٹرنیٹیو انرجی کے جو منصوبے ہیں ان کے حوالے سے کوئی پالیسی واضح ہی نہیں ہے کہ ان کو کتنی سی ایس آر دینی ہے. جیسے فار ایگزامپل آئل اینڈ گیس کمپنیز پر 5% کی شرط ہے، یہ ایک قانونی وہ ان پر لاگو ہے، ان کو دینی ہے 5% اپنی سی ایس آر پر خرچ کرنی ہے. مگر جو الٹرنیٹیو انرجی کے جو بھی منصوبے ہیں وہ ونڈ کے ہوں کول کے ہیں جو بھی، تو ان پر یہ لاگو نہیں ہے. نہ وفاقی پالیسی ہے کوئی، نہ صوبوں میں سندھ صوبے میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. میں نے اس پر ریسرچ کی تھی. سی ایس آر کیسے خرچ ہوتی ہے وہ آپ، میں خاص طور پر ونڈ والے جو پروجیکٹس ہیں ان کی تو میں مثال بہت جلدی دے سکتا ہوں. وہ میں دیکھ کر آیا ہوں اور میں نے اپنی بات چیت میں کچھ مثالوں میں گنوا بھی دی کہ ہم نے آٹا دے دیا، ہم نے سلائی مشین دے دی، پانی کا ٹینکر بھیج دیا پورے علاقے میں. ٹوٹل کمپنیوں نے مل کر کوئی 2 ٹیچرز رکھ لیے اور 2 اسکول فعال کر دیے. یہ ان کا سی ایس آر کا مشن پورا ہو گیا. وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم یہاں سے کتنا ریونیو جو ہے وہ لے رہے ہیں، اس میں سے کتنا % ہم سی ایس آر میں خرچ کر رہے ہیں، کتنی ہم نے یہاں ہیلتھ فیسلٹیز دی ہیں، ہم نے کتنے روڈ راستے مقامی لوگوں کے لیے بنائے ہیں، کتنی اسکالرشپس دی ہیں بچوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے. سی ایس آر میں سب سے بڑا جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے ونڈ ٹربائنس کی کمپنیز ہیں وہ مجھے بتائیں جھمپیر میں کتنے بچوں کو انہوں نے جو ہے انوائرمنٹ فرینڈلی انجینئرنگ کے جو بھی کورسز پروگرامز آتے ہیں اس میں ایڈمیشنز کے لیے ان کو انہوں نے کیا ہو کہ آپ اس میں جائیں، ہم آپ کو یہ اس کا سی ایس آر فنڈ سے ہم آپ کو پے کریں گے. کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. آپ کول کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ تھر کول کا جو کام چل رہا ہے اس میں آپ دیکھ لیں سی ایس آر میں انہوں نے کیا کیا ہے. مقامی لوگوں کے لیے کوئی ایک اسکول بنایا ہے، کوئی ایک سالانہ ایک پروگرام وہ میوزیکل پروگرام کر لیتے ہیں اور چھوٹی موٹی سی کوئی 1-2 ایسی چیز گنوا دیتے ہیں. مگر لوگوں کی زندگی کو کیسے وہ اس پر ان پر کے مثبت اثرات آئیں، ان کے اس سی ایس آر فنڈ ان کی زندگی کو کیسے تبدیل کرے، ان کے جو غربت جو ان کے ڈی این اے تک گھس گئی ہے، ان کے حالات زندگی اتنے ہو گئے ہیں. تو آپ مقامی لوگوں کو جو لینڈ کا سب سے بڑا ایشو ہے، زمین کا بڑا ایشو ہے. میں نے اپنی جو میری سٹوری ہے جمپیر کی، وہاں میں نے 2 کیس، ایک شخص ہے اس کا نام ہے گنور، ایک شخص ہے اس کا نام ہے عمران کوہستانی. یہ کوہستان کا بیلٹ کہلاتا ہے جو جا کر ملیر کو لگتا ہے. ایون ملیر میں ایک بہت بڑی کمپین چل رہی ہے کراچی میں، وہ بھی ماحولیاتی جو متاثرین ہیں ایسے پروجیکٹس کی وجہ سے، منصوبوں کی وجہ سے، وہ بلڈرز کے متاثرین ہیں، وہ بھی اسی طرح کے متاثرین ہیں. آپ زمینوں کی اگر آپ چیزیں صرف دیکھ لیں کہ جو گنور ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے یہ فصل 2007 میں اگائے تھے، اس کے پاس ان فصلوں کی جو ہے لسٹ پڑی ہے، وہاں پر جس کو انہوں نے وہ جو فصل جو جناس جو تھی وہ بیچی تھی مارکیٹ میں، ان کے ریٹس ہیں، اس کو کتنے میں بیچی میں نے. اور جو عمران کوہستانی ہے، عمران خاسکیلی جو ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے جو اپنی زمین کاشت کرنے کے لیے جو زرعی ترقیاتی بینک سے ٹریکٹر جو لیا تھا وہ ہماری اس زمین کے کاغذات پر لیا تھا. 52,000 ایکڑ زمین ہے جو ان کو دی گئی ہے. الٹرنیٹیو انرجی بورڈ جو جس کا ابھی نام پی پی آئی کر دیا گیا ہے، پہلے اس کا الٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ نام تھا، جس کا سندھ گورنمنٹ کے انرجی ڈپارٹمنٹ کے جو ہے انہوں نے 52,000 ایکڑ زمین دی ہے ان کمپنیز کو، اور کاغذات میں جو 32,000 ایکڑ جو ہے بتائی جاتی ہے گورنمنٹ کے آفیشیل ڈاکیومنٹس میں. مگر آپ میں سے کوئی بھی جا کر ٹھٹا کے ڈپٹی کمشنر سے یہ معلوم ہی کر دکھائے کہ بھئی آپ بتائیں کتنی زمین ان کمپنیز کے پاس ہے، تو آپ کو وہ ریکارڈ نہیں مل پائے گا. آپ کو کوئی یہ آفیشیلی کمنٹ نہیں کرے گا
کہ یہ کتنے ایکڑ زمین میں یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بتائے گا، بولیں گے یہ سرکاری زمین ہے۔ اچھا، یہ واقعی کیا یہ سرکاری زمین تھی یا لوکلز کی زمین ہوتی ہے؟ دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ لوکل جو لوگ ہیں، میں نے گنور کی آپ کے سامنے بات بتائی، میں نے عمران کی آپ کو بات بتائی، کوہستانی کی، ان کے پاس ساری وہ چیزیں پڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بارانی علاقہ ہے، بارانی علاقہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے جو بارشوں کے پانی سے زمین جس میں آباد کی جاتی ہے، ندی نالوں سے جو پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے اس کو وہ ڈائیورٹ کر کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اس پانی کو وہ سیو کرتے تھے اور اس سے وہ اپنی زمینیں کاشت کرتے تھے۔ تو وہ سارا اسٹرکچر ہی انہوں نے ختم کر دیا، وہاں پہ بلڈوز کر دی ساری چیزیں۔ تو وہ 52,000 ایکڑ زمین میں سے اگر کوئی 5, 8, 10,000 ایکڑ زمین لینڈ جو تھی وہ بھی تو زراعت کے لیے استعمال تو ہو رہی تھی، وہ لوگ بیٹھے ہیں جو زراعت کر رہے تھے۔ تو ٹھٹا کی عدالت میں جو ہے ان لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں، بالکل وہ میں نے ان کے جو ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں، ان کے مقدمے چل رہے ہیں، اور جن لوگوں نے عدالت میں مقدمے کیے اپنی زمین کے کلیم کے لیے، ان لوگوں پر ATC کے اینٹی ٹیررزم کے جو ہے انہوں نے کورٹ میں ان پر مقدمے چلائے اور ان پر مقدمات یعنی چل صرف رہے ہیں۔ ڈیمو کے خلاف پروٹیسٹ کرنے والوں پہ اینٹی ٹیررزم کے مقدمے نہیں ہو رہے، ٹھٹا میں بلکہ آپ دیکھ لیں۔ ہاں، یعنی ان ٹربائنوں یا اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں جس کا خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا، ان میں جن کی زمینیں جا رہی ہیں ان کے اوپر بھی اینٹی ٹیررزم کے مقدمے بالکل، کیے یہ جا رہے ہیں۔ گنور کے اوپر تو اتنے کیسز تھے، انہوں نے مجھے FIRs دکھائی، اور عمران جو ہے اپنا ٹھٹا کی عدالت میں مقدمہ لڑ رہے ہیں، لکھمیر پالاری جو ہے ان کا نام ہے، انہوں نے ان پر یہ کیسز ہوئے ہیں، شاہ محمد چاند جسٹ پر یہ بیکاز کہ کیسز وہ اپنی ہوئے ہیں۔ زمینیں جو ہیں اس کی بس یہی ہے، ڈسپوزیشن کی ویسا ہی ہے، بات کر رہے وہ تھے، اپنا کلیم کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے، ہماری ہے، ہماری زمینیں اس بس۔ کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو جامشورو کول پلانٹ کی دینا چاہوں گا۔ اس کے جو سب سے بڑے متاثر تھے وہ ان لوگوں کی دیکھیں آ کر، اس کا جو پہلے جو جامشورو کا پلانٹ تھرمل پاور کا پلانٹ لگا ہوا تھا، اس کی جو انہوں نے پانی جو خارج کیا ہے، ویسٹ واٹر جو ان کا ہے، دیکھیں لوگوں کی کیسے آباد زرعی زمینیں تھی، ابھی آ کر وہاں دیکھیں گے آپ کو صرف ان میں پانی پانی نظر آئے گا، اور اتنی میلوں تک آپ کو پانی نظر آئے گا کہ آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ اس ڈیم کا نام کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جامشورو تھرمل پاور والوں کا ویسٹ واٹر ہے، اور ان لوگوں کے پاس اپنی زمینیں تھی، اپنی زراعت کرتے تھے، پانی نیچے سے صاف نہیں آتا تھا، 100 150 ایکڑ کے زمیندار تھے، وہ گاڑیوں میں چلتے تھے۔ ابھی وہ مجھے وہ بوڑھا بیچارہ ابھی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ اس کا ہائی کورٹ تک مقدمہ گیا تھا۔ اچھا، ہاں، اس نے خود وہ اپنا مقدمہ لڑتا تھا، جاتا تھا پیپرز لے کر۔ تو اس کا مقدمہ کس بات پہ تھا؟ اسی پہ میری زمین یہ انہوں نے خراب کر دی، ہاں، وہ کہتا ہے میری زمین انہوں نے خراب کر دی، اور کوئی کسی نے نہیں سنا، اس کی کوئی عدالت نہیں ہوئی، اور وہ کمپنیز اتنے بڑے وکیل آ کر کھڑی کرتی ہیں، وہ اتنا لیندی کرتے ہیں کیسوں کو۔ وہ اس چاچے کا ہائی کورٹ میں ابھی بھی کیس پڑا ہے، چاچا دنیا میں نہیں رہا، راجڑ، وہ بائی کاسٹ راجڑ تھا، تو وہ ابھی دنیا میں نہیں رہا۔ یہ تو اشفاق صاحب ہم نے دیکھا کہ جو کاسٹ ہے وہ لوگوں کو کس طرح سے ان پروجیکٹس کی اس کے جو سماجی اثرات ہیں وہ بڑا بری طرح سے متاثر کرتے ہیں لوگوں کو۔ جو ان کولز میں لیبر کام کرتی ہے، کول خاص طور پہ پاور پلانٹس میں، کیا وہ مقامی ہوتی ہے؟ اور اگر وہ مقامی ہوتی بھی ہے تو وہ کن حالات میں وہاں پہ کام کرتے ہیں؟ دیکھو آپ تو لیبر کی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو جامشورو کا کول پلانٹ ہے اس کی جو جاگرافیائی جو لوکیشن ہے جہاں پر پلانٹ لگایا گیا ہے، تو آپ دیکھیے گا اس میں کتنی حیرانگیاں موجود ہیں۔ وہ پروجیکٹ کہاں لگا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر سندھ کا سب سے بڑا جو کینسر کا سینٹر ہے نمرا کے نام سے، لیاقت میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کا کے اندر وہ وہاں پر ہے۔ ایون لیاقت یونیورسٹی کا جو ہاسپٹل ہے سب سے بڑا سندھ کا ہاسپٹل، وہ اسی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یونیورسٹی آف سندھ وہاں پر ہے، مہران یونیورسٹی وہاں پر ہے۔ اور یہ سارے ادارے اور ان میں آنے والے لوگ، چاہے وہ طلباء ہیں یا مریض ہیں، وہ براہ راست امپیکٹ ہوں شہید گے۔ اللہ بخش سمرو کے نام سے آرٹس اینڈ ڈیزائن کی یونیورسٹی وہاں پر ہے، پیٹارو کیڈٹ کالج وہاں پر ہے۔ تو ان ساروں کے بیچ میں آپ نے یہ کوئلے کا پلانٹ لگانا ہے، اور آبادی کے بالکل، وہ بالکل یہی سراؤنڈنگ ہے،
اور جو اس کے لیے جو آپ کو 100 ایکڑ زمین ابھی ریکوائرڈ ہے جس میں وہ اس کی جو ہے اس میں وہ ڈالیں گے. تو بھائی ضرور ہمیں بجلی چاہیے، مگر مجھے لگتا ہے بجلی کس کے لیے چاہیے؟ انسانوں کے لیے چاہیے ہوگی نا، یا بالکل. کچھ اور کام لینا ہے بجلی سے کہ ہمیں بجلی چاہیے. وہ اس کے بجلی کی کاسٹ میں اگر لوگ نہ بھی رہے، وائلڈ لائف نہ بھی رہی، جو رامسر سائٹ کا جو ہمارا معاہدہ ہے، وہ کیا معاہدہ ہے؟ وہ ذرا اس پہ بھی جو روشنی ڈالیں. رامسر سائٹ جو ہے، رامسر ایک ایران کا ایک شہر ہے، اس کے وہاں پر ایک دنیا کا بہت بڑا ایگریمنٹ ہوا تھا ممالک کا، جہاں پر انہوں نے کچھ ویٹ لینڈز تھے نا، جو جھیلیں اور یہ اس طرح کے جو ندیاں، تو انہوں نے ان کو اس کا نام دیا تھا رامسر سائٹ. اس میں جو تقریباً دنیا بھر کی کوئی جھیلیں آتی ہے، اس میں 100 سے زیادہ جھیلیں، ان کو انہوں نے قرار دیا تھا رامسر سائٹ کا بھی حصہ ہیں. تو ان جھیلوں کی جو ہے وہاں پر کوئی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو انسانی ترقی جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ یہ جیسے اس طرح کے جو پروجیکٹس پلانٹس ہمیں لگانے ہوتے، یہ تو کیا وہاں پر آپ کوئی وہ نہیں کرو گے. ایون میں آپ کو بتا رہا تھا ہالے جی جھیل کا مثال، وہ بھی ٹھٹا ضلع میں ہے، اور وہ بھی انڈسٹریل ہائی وے میں آتی ہے. 3 جھیلیں ہیں نا بڑی، کینجر، ہالے جی اور ہوڈیرو جھیل جو ہے وہ اس میں آتی ہے. تو جو ہالے جی جھیل پر جب میں گیا تھا پرندوں والی اسٹوری کرنے، تو وہاں پر جو وائلڈ لائف کا ملازم تھا، اس کو میں نے کہا یار اس میں راستہ کیوں نہیں ہے جھیل کے آنے جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا بھائی صاحب کیا کرنا ہے آپ کو راستے کو؟ تو میں نے کہا یار بندہ کیسے آئے گا، گاڑی شاڑی کیسے؟ انہوں نے کہا وہ پاگل ہو کیا، گاڑی یہاں کیوں آئے گی؟ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے او بھائی یہاں پر ہم جو ہے ان کی نشو نما کرواتے ہیں، یہاں پر کروکوڈائلس ہیں، یہاں پر اتنے پرندے ہیں، ان کی جو ان کی نشو نما ہوتی ہے، ان کے یہاں پر کراسنگ ہوتی ہے، ان کا سارا ایک زندگی بڑھنے کا جو ان کا پروسیس ہے وہ ہوتا ہے ان کا. تو یہاں تو بتی جلانا منع ہے، ہارن لگانا بجانا منع ہے، آپ یہاں گاڑی لے کر آئیں گے؟ تو آپ ان علاقوں میں یہ سارے پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں. اور آئی تھنک جو چیز مشترکہ ہے فاسل فیول سے انرجی پروڈیوس کرنے والے پلانٹس اور کلین انرجی سے بھی پروڈیوس کرنے والے کچھ پلانٹس جن کی آپ نے مثال دی، لیکن خاص طور پہ فاسل فیول والے، کہ پروفٹ میکنگ یا جو منافع نکالنا ہے وہ بنیادی اور فنڈامنٹل مقصد ہے ان سارے پروجیکٹس کا. کیونکہ اگر تو لوگوں کو سہولت پہنچانا اس کا کوئی مقصد ہوتا، تو وہ تمام لوگ جو کہ ان پلانٹس کے ارد گرد رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ ابھی تک انرجی جہاں تک نہیں پہنچ پائی، الیکٹریسٹی نہیں پہنچ پائی مختلف ملک کے حصوں میں، ان تک پہنچ پاتی. لیکن چونکہ اس کے اندر انوالو لوگ، ڈیمو کی جب ہم بات کر رہے تھے تب بھی یہ بات ہوئی کہ ان کے اپنا کاروبار ہے یہ پورا ایک، کہ کول پاور پلانٹ لگانا، اس کی ٹرانسمیشن چلانا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے پیسہ کمانا. پچھلے دنوں میں کیس آیا تھا کہ اینگرو کو سرٹیفکیشن ملی کہ جی آپ نے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت پانی کا سٹینڈرڈ بہت بہتر کر دیا ہے مقامی لوگوں کے لیے. آپ نے وہ دیکھا جا کے وہاں پہ کہ کیا یہ سرٹیفکیشن ٹھیک تھی؟ دیکھیں وہ جو سرٹیفکیشن ہے وہ AWS کی ہے، اور الائنس فار واٹر اسٹیورڈس کے نام سے وہ ایک ادارہ ہے. وہ پانی کی گورننس اور انتظام کاری اور یہ سارے معاملات کی آڈٹ کرتا ہے اور سرٹیفکیشن دیتا ہے. تو وہ اس کا ایک میکینزم ہے، اس کی آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کی گولڈن، ملینیم، اس طرح کے ان کے جو ہیں وہ سرٹیفکیشن کی کیٹیگریز ہیں وہ آپ لیتے ہیں. تو سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کو جو ہے اپنی آڈٹ کے بعد ان کو انہوں نے یہ گولڈن کا جو ہے تمغہ یہ اٹھوا دیا ہے. جس کا مطلب کیا تھا؟ واش جس کو ہم کہتے ہیں، ہائیجین وغیرہ کے جو معاملات آتے ہیں وہ سارے اس میں ان کو بہت اچھا اس کا سلوک آتا ہے، طرز طریقہ وہ آتا ہے. تو اس پر انہوں نے ان کو یہ کیٹیگری دی تھی. یعنی جو پانی وہاں پہ ویسٹ پانی ہوتا ہے، جو کہ گندا پانی ہوتا ہے، کول سے نکلتا ہے، اس کو کیا صاف کرنے کے لیے، قابل استعمال بنانے کے لیے پلانٹس لگائے انہوں نے، اس بات میں انہیں سرٹیفکیشن ملی؟ دیکھیں اس میں وہ ان کی آڈٹ رپورٹ دیکھنی ہوگی کہ اس میں انہوں نے ان کو کیا کیا چیزیں دی ہیں. فار ایگزامپل میرا یہ ہے کہ انہوں نے RO پلانٹس دکھائے ہوں گے، جو 4 RO پلانٹس لگے ہوئے ہیں. گوڑانو گاؤں کا نام ہے.
وہاں پر جو انہوں نے کمپنی نے ڈیم بنایا اپنے ویسٹ واٹر کے لیے، یا جو وہ کوئلے کی کھدائی کے دوران جو پانی نکلتا ہے زمین سے، تو وہ پانی وہ جس جگہ چھوڑتے ہیں اس کو گوڑانو کہتے ہیں، وہ گوڑانو ڈیم ہے ان کا کمپنی کا. تو اس گوڑانو ڈیم کے جو متاثرین لوگ ہیں، گوڑانو گاؤں کے جو رہائشی تھے، اور اسپیشلی وہاں پر جو پانی کا جو نظام ہوتا ہے، وہ کنویں جو ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اور وہ سارے وہاں پانی کی واٹر ٹیبل ایسی ڈسٹرب ہوئی کہ وہاں کی ساری پانی کی جو زیر زمین پانی کی جو دنیا تھی آباد، وہ ساری انہوں نے برباد کر دی. اس کا واٹر ٹیبل خراب کیسے ہوا ان کمپنیوں کی وجہ سے؟ دیکھیں اس پر حسن عباس صاحب کی اور کچھ فارینرز ایکسپرٹس جو تھے ہائیڈرو کے، ان کی جو رائے آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کی جو زیر زمین جو نمکیاتی زندگی ہے، وہ پوری اس زہریلے پانی نے، ڈیموں سے نکلنے والے زہریلے پانی نے، وہ اتنا نمکیاتی زہریلا پانی تھا، اس نے اس کو متاثر کر دیا. تو وہاں پر ابھی کوئی درخت نہیں ہو سکتا اس علاقے میں. جب کوئی درخت نہیں، یہ ہے وہ کلائمیٹ امپیکٹ جو کہ ان پلانٹس کی وجہ سے، کول پلانٹس کی وجہ سے براہ راست آپ کے درختوں کے اوپر، آپ کی انوائرمنٹ کے اوپر نظر آتا ہے. تو ابھی وہ ان کے لوگوں کے جو پانی کا استعمال کا جو ذریعہ تھا، جس سے ان کی جو ٹریڈیشنز تھی، ابھی میں کسی کو کیا سمجھاؤں کہ ماروی کی کہانی کیا ہے، ماروی اور اس کی پانی کا جو کنواں ہے اس کے ساتھ اس کی کہانی کیا ہے. ابھی تو وہ جو بندہ تھر جائے گا، وہ اس کا وہ کنواں ماروی کا دیکھے گا جہاں سے اس نے پانی بھرا تھا، ماروی شاہ لطیف کا کریکٹر کس طرح ہے. تو آپ کو اس پانی کے ایک جو چھوٹے سے اس کی چلے جانے سے، اس جغرافی حصے سے، تو ابھی لوگ کہیں گے کہ تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا. او بھائی، وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، انسانی وزڈم کا ایک ورثہ تھا، آپ نے اس کو تباہ کر دیا. اور کیا کیا کہ آپ 30 سال بجلی بلائیں گے کوئلے سے، 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ نہ ماروی ہوگی نہ کنواں ہوگا. 30 سال کے بعد ہم جو ہمارے ہزاروں سالوں سے آبا و اجداد نے جس کہانی کو بچا کر رکھا تھا، ہم نے اس کو 30 سالوں میں تباہ کر دیا. ہمارے کول پلانٹ اس کہانی کو کھا گئے، اس کی جو خاک ہے جو اڑتی ہے ایش، اس پہ وہ کہانیاں ساری دب گئیں. بالکل ایسے ہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہنا درست ہے کہ یہ کول پاور پلانٹس جن علاقوں میں لگتے ہیں، خاص طور پہ تھرکول، وہ انرجی کے لیے گاربیج ڈمپ سائٹس بن چکی ہیں؟ یعنی ترقی کے نام پہ ان علاقوں کو انرجی ڈسٹ بن میں بدل دیا گیا. سارا فضلہ وہاں پہ ہے، لوگ وہاں سے نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہیں، اس کا پانی خراب ہو گیا ہے. جتنی یہ پولوشن ہے انوائرمنٹ کی، یہ سارے اس علاقے کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کی روایت، جیسے آپ نے ذکر کیا، وہاں کے لوگوں کی ترقی، وہاں کے لوگوں کی تعلیم، صحت، وہ سارا کچھ نظر انداز کر دیا گیا. یہی ہے نا، وہ آپ اتنا بڑا نعرہ یا اتنا بڑا وہ آپ لے کر آتے ہیں کہ جتنا بڑا نعرہ ہے تھر بدلے گا پاکستان. تو اس کا تو جو بلاک 1 کے بلاک 2 کے رہائشی جو ہیں، کول کے جو پروجیکٹس ہیں وہاں پر، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ان کی زندگی پر اس کے جو اثرات آئے ہیں، وہ کس طرح دربدر ہوئے ہیں، زمینیں کیسے ان کی چلی گئی، ان کا جو زیر زمین پانی کا جو معاملہ تھا وہ کیسے تبدیل ہو گیا. اور وہ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے 5 6 8 سالوں میں ان کی ساری زمین ان کے پاؤں کے نیچے نکل گئی. ان لوگوں کے پاس ابھی رہنے کے لیے جب پانی آپ کے پاس نہیں ہوگا، جب وہاں کوئی درخت ہی نہیں اگے گا، فصل تو دور کی بات ہے، تو انسان وہاں رہے گا کیسے؟ جانور وہاں رہے گا کیسے؟ تو بس بجلی پیدا ہوگی، باقی کچھ نہیں ہوگا وہاں پر. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ یہ بھی کویشچن بنتی ہے کہ ایک طرف آپ، یعنی آپ سے مراد ملک اور اس کی جو حکمران ہیں، وہ یہ سمجھتے تو نہیں ہیں، خیر انٹرنیشنل ڈونرز کی وجہ سے، انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ان کے اوپر ذمہ داری یہ عائد ہو چکی ہے کہ انہوں نے 2030 تک ملک کے اندر جو رینیوبل یا کلین انرجی ہے اس کا 30% حصہ شامل کرنا ہے. ایک طرف کول کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ رینیوبل انرجی یا کلین انرجی کے لیے، اس ٹرانزیشن کے لیے بھی بیانیاں بھی بڑی زور و شدت سے جاری ہے، اور اس کے ساتھ انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. تو
یہ چیز سندھ میں آپ کو تضاد کی صورت میں کہیں نظر آتی ہے کہ ایک طرف ونڈ پاور پلانٹ، سولر پاور پلانٹ، دوسری طرف کول جو ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ اسی رفتار سے جاری ہے؟ دیکھیں جو انرجی کے معاملات کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ نمبرز کے ساتھ یہ چیزیں سمجھاتے ہیں، کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھائی پاکستان کا جو ونڈ کاریڈور ہے وہ گوادر کا ہو، بلوچستان کی کافی سائٹس ہیں، اور وہ سندھ کا جو میں نے آپ کو گنوایا جو ٹھٹا، جھمپیر، جامشوروں سے لے کر گجرات والے بیلٹ تک جو جاتا ہے، وہ عرفان احمد صاحب کہتے ہیں اتنا ہے کہ وہ پاکستان کی جو پوری بجلی کی ضرورت ہے وہ اس سے ہم پوری کر سکتے ہیں، مگر ہم پڑوس کے ملکوں کو اس سے بجلی دے سکتے ہیں۔ وہ ان کا کہنا، عرفان صاحب کا، یہ ہے کہ جب آپ الٹرنیٹیو انرجی جو ہے اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو یہ آپ کا جو اس کا جو ٹربائن ہے، یہ ٹربائن اس کا جب تک انڈیجینیسی طریقوں سے نہیں بنے گا، یہاں نہیں بنے گا، اس کے جو بھی چیزیں ہیں یہاں نہیں بنیں گی، تو یہ آپ کے لیے چیپ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے آپ اس کو چیپ کریں، آپ یہاں پر ہی اس کی جو مینوفیکچرنگ کے جو بھی چیزیں درکار ہیں وہ یہاں مینوفیکچر کریں، تو یہ اس سے سستی اور کوئی بجلی نہیں ہے، سستی اور ماحول دوست بجلی نہیں ہے، اور آپ اپنی ضروریات اس سے پوری کر سکتے ہیں۔ مگر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ہائیڈرو پر بھی جانا ہے، ایک ہی وقت پیرالل ہمیں جو ہے ماحول دوست بھی بجلی بنانی ہے، ماحول دشمن بھی بنانی ہے۔ مقابلہ یہ ہے کہ ہم ماحول دوست بجلی زیادہ بنا رہے ہیں، ماحول دشمن زیادہ بنا رہے ہیں، مگر ہمیں دونوں کام ساتھ چلانے ہیں، دشمنی بھی اتنی کرنی ہے جتنی ماحول کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی ہے، تو ہم دونوں میں چیزوں میں پیچھے نہیں جانا چاہتے۔ ابھی سولر کا ہی آپ دیکھ لیں، فلوٹنگ سولر پہ آپ نے سٹوری کی۔ ہاں، وہ کینجر والا میں آپ کو بتا رہا تھا، سندھ گورنمنٹ کا وہ ایک منصوبہ ہے، ایون اس کا افتتاح انہوں نے کر دیا ہے، وہ کینجر جھیل میں جو ہے فلوٹنگ کا وہ سولر کا منصوبہ۔ تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے کہ آبادی کے بجائے وہ ایسے پانی پہ بنا رہے ہیں جہاں پہ لوگ نہیں آتے جاتے۔ دیکھیں وہ میں نے آپ کو کہا وہ رامسر سائٹ ہے کینجر جھیل، وہاں پر آپ کوئی کیل نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہاں پہ پرندے، وہاں پہ کروکوڈائلز، یہ سارے ان کا آپ ایک مسکن ہے۔ رامسر سائٹ ایگریمنٹ پر سائن کر چکے ہیں، تو آپ جن ایگریمنٹس پر سائن کر کے آئے ہیں ان کم کی سے خلاف کم ورزی ان نہیں کو کر تو سکتے۔ ریویو کر لیا کرو، بالکل۔ ان پر تو ایک نظر ڈال لیا کرو کہ کینجر جھیل میں ہم یہ کھمبا کھڑا کریں کہ نہیں کریں، تو یہ ہم وہ بھول جاتے ہیں، ماحول دوستی کا نعرہ بھول کر لیکن ماحول نکل جاتا ہے اندر سے۔ ایسا ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ جب ان ساری سٹوریز کو کور کرنے کے لیے آپ آفیشیل سے بات کرتے ہیں، خاص طور پہ کول کے حوالے سے، یا چلیں ہم انرجی ٹرانزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ریاستی بیوروکریٹ سے یا ان لوگوں سے جو کہ ان کمپنیوں کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان سے آپ کو کیا سننے کو ملتا ہے؟ کیا یہ بیانیہ ملتا ہے کہ ہمیں بجلی پیدا کرنی ہے اور ایٹ اینی کاسٹ پیدا کرنی ہے، یا یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ ترقی کا ایک ذریعہ ہے کول پاور پلانٹ، یا پھر ان کے اندر بھی احساس ہے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں ماحول کے لیے اور لوگوں کے لیے؟ دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک رپورٹر والا ہوتا ہے، وہ ہمارا سادہ سا کوئی سوال ہوتا ہے، ہمیں یہ ڈیٹا، یہ انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، تو سب سے بڑا تو ان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ سی پیک پروجیکٹ میں آتا ہے، تو جو سی پیک میں آتا ہے وہ ہولی ہو جاتا ہے، اس پر تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کول والے جو بھی پروجیکٹس ہیں انہوں نے اپنے جو زیادہ تر سی ایس آر میں، یا ایون جابشوروں کا تو میں مثال دے سکتا ہوں، انہوں نے کوئی ریٹائر صاحب رکھے ہوئے ہیں، ان کا میں ابھی وہ کیا عہدہ وہ نہیں کہہ سکتا، نہیں بتا سکتا، وہ ریٹائر صاحب فون کرتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ وہ اپنی پرانی والی ڈیزگنیشن لگاتے ہیں، کہتے ہیں میں فلاں بات کر رہا ہوں، آپ یہ کیوں مانگ رہے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے، تو ہم تو صرف ان کو ٹرکوں کے پیچھے لگی ہوئی ان کی تصویریں دیکھ کر ان کو سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وطن کی ہوا ہی ان کو سلام کرتی ہے تو ہم کیا کون ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ نہیں، یہ بڑی افسوسناک بھی بات ہے کہ انرجی کا تعلق بجلی بنانے کا، یا کول سے یا ڈیم سے یا ونڈ سے بجلی پیدا کرنے کا جو سارا سیکٹر ہے، اس کا تعلق بھی کس طرح ریاست کی اس پالیسی کے ساتھ ہے جس میں جو اختلاف ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔
لوگ جب ظاہر ہے ان کی زمینوں پہ ان کے ساتھ یہ بیتتی ہے تو اس پہ وہ آواز اٹھاتے ہیں, وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا پانی آپ نے تباہ کر دیا ہے, ہمارے درخت تباہ کر دیے ہیں, ہماری جنگلات کو آپ کھا گئے ہیں. لیکن جب تک اس ڈیولپمنٹ کے, ترقی کے بیانیے میں اس اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر لوگ اکاؤنٹیبلٹی کو ظاہر ہے اپنے ہاتھ میں لیں گے. ہم نے ڈیمو کے خلاف وسیع احتجاج دیکھے. کیا آپ نے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہیں یہ ان سے پوچھا یا آپ کے نظر میں یہ بات گزری کہ وہ لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں؟ کیا ان کی اپنی کوئی موبلائزیشن ہے, کچھ وہ خود آرگنائز کر رہے ہیں کیونکہ ریاست کی طرف سے تو کوئی ریلیف نہیں انہیں نہیں ملتا, یا کوئی اور طریقہ جس کے تھرو وہ متبادل خود تلاش کر کے اپنی زندگی آگے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھو چیمہ صاحب, اس میں سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اختلاف لفظ تو یہاں ہمیں استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. ہم تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ زمین پر ہو کیا رہا ہے, حقائق کیا ہیں. جو حقائق دونوں طرف کے ہیں, جو انفارمیشن مجھے جامشورو کول پلانٹ والے دیں گے اس کو بھی میں اسٹوری کا حصہ بناؤں گا کہ کتنی میگا واٹ بجلی پیدا ہونی ہے, کتنا کوئلہ یہ جو ہے امپورٹ کریں گے, کتنا کوئلہ یہ تھر سے لائیں گے, تھر والا کوئلہ جامشورو پہنچے گا کیسے. میں تو یہی پوچھتا ہوں نا, یہ مجھے اسٹوری میں شامل کرنا ہے. تو وہ صاحب کی فون آ جاتی ہے, کہتے ہیں میں جو پہلے فلاں عہدے پر تھے وہ ابھی ریٹائر, تو وہ کہتے ہیں آپ کو یہ کیوں چاہیے. مقامی لوگ کہتے ہیں ہماری زمینیں کیوں جا چاہیے؟ رہی اس ہیں. لیے چاہیے کیونکہ میں صحافی ہوں اور میں ایک سٹوری کر رہا ہوں, کور کر رہا ہوں آپ کے پروجیکٹ کو. اس میں کون سی ایسی سیکرٹ یا سینسٹیو بات ہے جو آپ نہیں چاہتے عوام تک پہنچے؟ دیکھو جو جامشورو پلانٹس کے جو متاثرین ہیں, گاؤں کے بہت سارے گاؤں متاثر ہیں, پانی ہے وہاں پر. وہ لوگ بیچارے مظاہرے کرتے رہتے ہیں, پریس کلب آتے ہیں. کوہستان بچاؤ تحریک ایکشن کمیٹی, انہوں نے ایک مختلف پارٹیز, سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں, سماجی لوگ ہیں, کوئی ٹیچر ہے, کوئی مولوی ہے, کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے. ان لوگوں نے اپنے وہ چھوٹے موٹے پلیٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں, وہاں سے وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں. مگر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مین اسٹریم میڈیا اشتہاروں پر چلتا ہے, وہ ان کے وہ اس طرح سے وہ رپورٹ ہی نہیں کر پاتے, کرتے ہی نہیں ہیں, ان کو وہ اسپیس ہی نہیں ملتا کہ جھمپیر میں ونڈ ٹربائنز کمپنیز کے جو متاثر لوگ ہیں ان کے یہ جو ہے تحفظات ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے ان کے تحفظات. جامشورو کول والی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ اس کا کوئلہ جو جہاں سے آتا ہے وہ تھرکول والے وہیں سے آنا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے سی پیک کا حصہ ہے. تو اس کو انہوں نے سی پیک کی جو ہے اس میں بریکٹ میں بند کیا ہوا ہے, اور اس بریکٹ کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. سی پیک کی بریکٹ کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. میں نہیں چاہتا کہ ہم اسے چھیڑیں, لیکن ذرا وہ تھوڑا سا بریفلی اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ جب آپ اپنی رپورٹ کے لیے ان تمام اداروں کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی یا شفافیت اس ڈیٹا کے اندر یا اس معلومات کے اندر موجود ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر سی پیک پہ آپ بات نہیں کر سکتے تو سی پیک کے نتیجے میں ہونے والے ان منصوبوں پہ بھی بات نہیں کر سکتے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ جس زمین پہ وہ پروجیکٹ بنے ہیں وہ کتنی زمین ہے, اتنے بیسک ڈیٹا تک بھی رسائی بڑی مشکل ہے. تو پھر آپ کیسے ڈھونڈتے ہیں یہ ڈیٹا, اور کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کے اوپر جو ان کمپنیوں کی طرف سے آپ کو ملتا ہے, ان کے نقصانات کے اوپر مثال کے طور پہ؟ دیکھیں میں اس کی آپ کو 2 حوالے دوں گا اس سوال کے. جو اے ڈبلیو ایس کی ہم بات کر رہے تھے, جو سرٹیفیکیشن یا جو ایوارڈ وہ کہتے ہیں ہمیں ملا ہے سندھ اینگرو کول مائننگ, وہ بھی ظاہر ہے کسی ڈیٹا کی بنیاد پہ ملا ہے نا, وہ ڈیٹا انہوں نے پرووائڈ کیا انہیں. یہی ہے, میں نے ان کو جب اپنے 3 کوسچنز بھیجے جو کہ کیا تھے ان کے ترجمان کو, کہ پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ سرٹیفیکیشن آپ نے کب اپلائی کیا اور یہ آپ کو کتنے عرصے کے لیے ملی ہے, اور جب آپ کی آڈٹ کی گئی تو اس آڈٹ میں کیا کیا چیزیں انہوں نے دیکھی, اور ان کی آپ کے لیے ریکمنڈیشنز فردر اس میں کیا تھی. انہوں نے جو مجھے جواب بھیجا تو اس جواب کو مجھے رپلائی ملنے میں تقریباً 10 دن لگے ان کو, اور جب آپ اس جواب کو پڑھو گے وہ اتنی نفیس اور اتنی مہذب کسی وکیل کی بنی ہوئی انگلش ہے کہ اس میں سے آپ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے اتنا تو اس کو اپنی انفارمیشن کو ہائڈ کیا ہے. انہوں نے مجھے صرف احسان کر کے یہ بتایا کہ ہمیں جون جو ہے 2025 میں جو ہے یہ ایوارڈ مل گیا. وہ انہوں نے خود اپنے جو ہے ٹویٹر اور باقی جگہوں پر اناؤنس کر دیا تھا. میں نے پوچھا آپ نے اپلائی کب کیا تھا, یہ بھی نہیں بتایا. میں نے ان سے پوچھا کہ
آپ کو یہ سرٹیفکیشن کتنے عرصے کے لیے ملی ہے؟ یہ تا کائنات جب تک رہے گی تو اتنی تب تک نہیں آپ کو اب ہوگی، گرین نہیں ہوگی۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے کبھی AWS کو کسی ورکشاپ، پروگرام، کسی تقریب، کسی بھی حوالے سے کبھی کوئی اسپانسرشپ، کوئی ایسی کوئی مشترکہ کوئی آپ کولابریشن کی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ وکیل جرنلسٹ کے سوال کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے سوال میں جواب جو بھی جائے گا وہ اگلی کیا کرے گا، کیونکہ جب اب وہ کہتے ہم نے کوئی اسپانسر چیز کی ہے، ہم نے کوئی کولابریشن کی ہے، تو ان کی جو یہ سرٹیفکیشن یا ایوارڈ ہے یہ ویسے ہی کوسچن مارک پہ آ جاتی کہ اس سے پہلے یہ ان کو اتنے پیسے جو ہے دے چکے ہیں۔ اب بالکل لاسٹ کویسچن، جب آپ نے پیپل سینٹرک جرنلزم کی، انرجی سے متاثر لوگوں کے اوپر، ان پاور پلانٹ سے متاثر لوگوں کے اوپر، تو آپ کے تجربے نے، آپ کے ایکسپیرینس نے کیا ریئلائز کروایا آپ کو کہ یہ لوگ، ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کی آواز آگے پہنچانے والا کوئی نہیں ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ میڈیا کا رول اس سارے پروسیس کے اندر کیا ہونا چاہیے جس سے لوگ یا ان کے مسائل یا ان کے اوپر جو اثرات ہیں وہ کسی طرح سامنے آ سکیں؟ دیکھیں، اس میں اس سے پہلے جو ایک اسٹیج ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے اتنا کمپلیکس اور اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے نظام، تو جیسے وہ کل آئے تھے نا، زین صاحب بات چیت کر رہے تھے، تو یہ نظام انہوں نے کیسے بنایا ہوا ہے؟ یہاں نیپرا آتی ہے، نیپرا کے اوپر یہ آتا ہے، نیپرا کے نیچے وہ آتا ہے، پھر ڈسکوز آتی ہے، پھر فلاں آتا ہے۔ آپ میں سے آج تک کوئی 1-2 جرنلسٹ مجھے کوئی ایسے ملے ہیں، مجھے یہ ٹیرف سمجھا جائے نا تو میں اپنی 41 سالہ زندگی اس کو ڈیڈیکیٹ کر دوں گا۔ یہ ٹیرف کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پاکستان میں صرف 2-4 وکلا ہیں، وہی جو ہے اس ٹیرف کے ریلیٹڈ جو مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں وہی جا کر وہ چلا سکتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں، باقی لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اس کو اتنا پیچیدہ کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی سمجھ ہی نہ سکے، کوئی سوال ہی نہ کر سکے۔ صرف ایک مخصوص کوئی 20-50 لوگوں کا طبقہ ہے اس ملک کے اندر جو ان چیزوں کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اور کسی کو وہ باقی انفارمیشن ان تک جانے دینا نہیں چاہتے۔ انہوں نے چیزیں روکی ہوئی ہیں، کنٹرول کی ہوئی ہیں۔ آپ جتنی انفارمیشن ان معاملات کے ریلیٹڈ دیکھو گے آپ کو پوری کلاسیفائڈ اور کنٹرولڈ انفارمیشن ملے گی۔ کلاسیفائڈ وہ میں کسی اور معنی میں کہہ رہا ہوں، وہ ایز اے کوئی قانونی اور آئینی طرح سے وہ کلاسیفائڈ نہیں ہے، ٹیرف وہ خود کی بھی ہے کلاسیفائڈ کی ہوئی ہے کہ ٹیرف کا معاملہ جاننا چیمہ صاحب کا اور میرا رائٹ ہے، بالکل ایسے ہی ہم ہی اس میں سے پیسہ۔ یہ لوگوں کو یہاں تک پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اتنی بجلی پیدا کرنے کی جو کیپیسٹی ان کی جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اس کے پیسے ہم روزانہ جو ہے بجلی کا جو یونٹ جلاتے ہیں اس میں ادا کر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے لوگ احتجاج کرتے ہیں، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کہ وہ بجلی کے بل نہیں پے کر سکتے، لیکن انہیں نہیں اندازہ کہ یہ بوجھ ان پہ کس نے ڈالا۔ آئی تھنک بہت شکریہ اشفاق لغاری صاحب، بڑی کمپریہنسو آپ نے ڈسکشن کی، بڑی دل خراش قسم کی تفصیلات آپ سامنے لے کے آئے۔ انرجی کی جو بحث ہے وہ قطعی صرف انرجی کی بحث نہیں ہے، وہ اس ملک میں سیاسی، وہ اس ملک میں معاشی اور اس ملک کے ترقی کے پیراڈائم کی بحث ہے، اور اس سب کو چیلنج کرنا ضروری ہے تاکہ وہ سٹوری سامنے آ سکیں جو آپ جیسے صحافی کور کرتے ہیں۔ اگین بہت شکریہ۔